السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حضرات اور دوستو، ہم آج انشاءاللہ سب سے پہلے خلافت تحریک اور اس سے وابستہ رہے جو مشہور مجاہدین ان کا تذکرہ سنیں گے۔ جنگ آزادی کے مشہور مجاہد اور خلافت تحریک۔ ہندوستان میں بادشاہ خان کے ہم عصر ایسے بہت سے مسلمان لیڈر ہوئے ہیں جو خلافت تحریک سے وابستہ تھے اور کانگریس کے ساتھ تھے۔ اصل میں 1919 عیسوی سے لے کر 1922 عیسوی کا زمانہ ہی ایسا تھا جس میں خلافت تحریک نے ہندوؤں کے ساتھ اپنی خلافت بھول کر کانگریس کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کام کیا تھا۔ لیکن گاندھی جی کی انگریزوں کے ساتھ سمجھوتے کی اطلاع وائسرائے کو کر کے ستیہ گرہ کرنے کی اور بعد میں ستیہ گروہوں نے گورکھپور کے تھانے چوری چورا کو جلا دیا، جس کے ساتھ چند سپاہی بھی جل مرے تھے۔ ستیہ گرہ بند ہونے سے ملک کے سبھی لیڈروں نے کانگریس کا ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ کانگریس کی تحریک بند ہو گئی مگر خلافت کی تحریک چلتی رہی تھی۔ اس خلافت تحریک کے بانی ملک کے مولانا شوکت علی اور محمد علی جیسے دوراندیش، تعلیم یافتہ اور جوشیلے لیڈر تھے۔ ملک کی آزادی کے علم بردار تھے، کسی سمجھوتے کے لیے کبھی تیار نہیں تھے۔ مولانا محمد علی کو غلامی سے اس قدر نفرت تھی کہ وہ ہندوستان جیسے غلام ملک میں مرنا بھی نہیں چاہتے تھے۔ ان کا مزار بیت المقدس میں ہے۔ آزاد ملک ولایتی میں انتقال فرمایا تھا۔ انہوں نے 1922 عیسوی کی کانگریس کی صدارت بھی کی تھی۔ 1922 عیسوی میں خلافت کانفرنس کی صدارت مہاتما گاندھی نے کی تھی، کیونکہ اس وقت یہ دونوں ہی جماعتیں آپس میں شیر و شکر بنی ہوئی تھیں۔ خلافت اصل میں ایک مذہبی تحریک تھی جو ترکی کو مدد پہنچانا چاہتی تھی۔ ترکی جس کے انگریزوں نے 1914 عیسوی کی جنگ فتح کر کے ٹکڑے کر ڈالے تھے، کیونکہ ترکی نے 1914 عیسوی میں انگریزوں کے خلاف لڑائی لڑی تھی۔ مہاتما گاندھی نے اس تحریک کو سیاسی رنگ دے دیا، کیونکہ خلافت اور کانگریس دونوں ہی انگریزوں کی دشمن تھی اور انہیں ملک بدر کر دینا چاہتی تھی۔ جب ان دونوں کا نصب العین ایک تھا، پھر دونوں تحریکیں مل کر کیوں نہ کام کرتی۔ خلافت اور کانگریس کا ساتھ کچھ ہی عرصے تک قائم رہ سکا، کیونکہ گاندھی جی کی نرم اور کمزور پالیسیوں کے باعث اسے الگ ہو جانا پڑا تھا۔ خلافت آندولن کے اس وقت کے یہ اراکین تھے: مولانا محمد علی، مولانا شوکت علی، ڈاکٹر مختار احمد انصاری۔ آپ نے 1927 عیسوی میں کانگریس کی صدارت کی تھی۔ ڈاکٹر سیف الدین کچرو، ان کا ذکر ہو چکا ہے، مولانا حضرت موہانی اور حکیم اجمل خاں وغیرہ۔ حکیم اجمل خاں جن کو لوگ مسیح الزماں بھی کہتے ہیں، گاندھی جی کے مداحوں اور پیروکاروں میں سے تھے۔ آپ نے بھی کانگریس کی صدارت کی تھی۔ دیگر مشہور مجاہدین جنگ آزادی اور بادشاہ خان کے ہم عصر خلافت اور کانگریس کے پیروکار تھے: محمد میاں انصاری، سید سراج الدین، مولانا انصار احمد، مولانا حسین احمد، مولانا سجاد بہاری، مولانا عطا اللہ شاہ بخاری، فیروز صدر الدین منصور اور مظفر احمد وغیرہ۔ ان تمام لیڈروں نے بھی ملک کی آزادی کے لیے صعوبتیں اٹھائی تھیں اور جیلوں کو آباد کیا تھا۔ اب اگلے مشہور مجاہد جنگ آزادی کا نام ہے سید فدا حسین۔ سید فدا حسین 1857 عیسوی کی جنگ آزادی کے مشہور مجاہد ہیں۔ جناب فدا حسین اٹوا پیریا، تحصیل محمدی، ضلع کھیری، اتر پردیش کے باشندے تھے۔ آپ نے پہلی جنگ آزادی 1857 عیسوی میں نمایاں حصہ لیا تھا اور نواب واجد علی شاہ اودھ کی حمایت میں صف آرا ہوئے تھے۔ سید فدا حسین نواب اودھ کی فوج کے ایک ریجیمنٹ کے رسالدار یعنی کپتان تھے۔ یہ ریجیمنٹ محمدی ضلع میں نیناتھ محمدی نوابی عہد حکومت میں ضلع کھیری کا ہیڈ کوارٹر تھا۔ کھیری نواب اودھ کی سلطنت کا 12واں ضلع تھا اور یہ سلطنت کا سرحدی ضلع تھا۔ آگرہ بھی سرکار برطانیہ کے قبضے میں تھا۔ بعد کو انگریزوں نے آگرہ اور اودھ کو ملا کر ایک صوبہ بنا دیا جو آگرہ اودھ کے نام سے مشہور ہوا اور آزادی حاصل ہونے کے بعد یہی اتر پردیش کہلایا۔ انگریزی حکومت کی جانب سے صوبہ اودھ کی راجدھانی لکھنؤ پر جون 1857 عیسوی میں حملہ ہوا۔ نواب صاحب کی فوج کو شکست ملی۔ انگریزوں نے نواب واجد علی شاہ کو معزول کر دیا اور انہیں کلکتہ کے مٹیا برج میں نظر بند کر دیا۔ گزارے کے لیے پینشن دی اور اودھ کے صوبہ کو انگریزی حکومت میں شامل کر لیا۔ عیاش اور آرام طلب نواب واجد علی شاہ کی ایک بیگم خاص حضرت محل کو انگریزوں کی غلامی بڑی شاق گزری اور وہ بھی بغاوت پر آمادہ ہو گئیں۔ حضرت محل نے زیر حکومت راجاؤں، تعلقہ داروں سے مدد لی اور جو فوج اب بھی لکھنؤ میں ان کے زیر اثر تھی اس کو جمع کیا اور پھر انگریزوں پر حملہ کر دیا۔ خونریز جنگ کے بعد انگریز فوج کے پہلے پاؤں اکھڑ گئے تھے، لیکن انہیں اور کمک مل گئی تو ان کی طاقت بڑھ گئی۔ ویسے بھی انگریزوں کے پاس اچھے قسم کے اسلحے فراہم تھے۔ انگریزی حکومت کی طرف سے لکھنؤ میں ایک ریزیڈنٹ رہا کرتا تھا اور اس کا دفتر ریزیڈینسی کہلاتی تھی۔
وہ کافی بڑے رقبے میں پھیلی ہوئی تھی۔ یہاں کچھ انگریزی فوج بھی رہتی تھی۔ بیگم حضرت محل نے اسی ریزیڈینسی پر حملہ کیا اور تمام انگریزوں کو قتل کروا دیا۔ سید فدا حسین کو کانپور کی جانب بھیج دیا گیا تاکہ کسی انگریز فوج کو لکھنؤ کی طرف نہ آنے دیں۔ اس لیے فدا حسین صاحب نے اب کانپور محاذ کو سنبھال لیا تھا اور انہوں نے فوری طور پر انگریزی فوج کو آگے بڑھنے سے روک دیا تھا۔ جب انگریزی فوج نے لکھنؤ پر دوبارہ زبردست حملہ کیا تو اب جناب فدا حسین صاحب کو بھی کانپور کے محاذ سے واپس لکھنؤ بلا لیا گیا۔ انگریزوں کے خلاف سخت مورچہ بندی کی گئی اور سخت لڑائی بھی لڑی گئی، مگر سخت شکست کے علاوہ کچھ ہاتھ نہ لگا۔ بیگم حضرت محل نے لکھنؤ چھوڑ کر آزاد ملک نیپال کا رخ کیا۔ وہاں بھی انہوں نے نانا صاحب پیشوا کے ساتھ مل کر انگریزوں پر حملہ کیا تھا، مگر وہاں بھی شکست ہی ملی۔ یہاں بھی ان کے ساتھ رسالدار فدا حسین خان تھے۔ لکھنؤ میں انگریزوں نے سینکڑوں باغیوں کو پھانسی پر لٹکا دیا اور ہزاروں کو گولیوں سے اڑا دیا۔ چونکہ فدا حسین صاحب بیگم حضرت محل کے ساتھ نیپال چلے گئے تھے، اس لیے پھانسی سے بچ گئے، لیکن ان کی تمام املاک جو لکھنؤ یا کھیری میں تھی ضبط کر لی گئی تھی، تعلقہ داری چھین لی گئی اور وہ تباہ و برباد ہو گئے۔ محترم حضرات اور دوستو، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ بہت بہت شکریہ۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔ السلام علیکم۔